السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام ناظرین گرامی قدر، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چند بہنیں اور بھائی یہ سوال کر رہے تھے، ان کی ڈیمانڈ تھی کہ سجدہ کی صحیح کیفیت کے بارے میں، حالت کے بارے میں ویڈیو بنائی جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبادات میں جب انسان سجدہ کے اندر جاتا ہے تو اللہ کے قریب ترین ہو جاتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم جو قریب ترین کرنے والی چیز ہے اس کو صحیح طریقہ سے کریں تاکہ اللہ کے ہاں وہ قبول ہو جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنے۔ تو بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 812 ہے اور مسلم شریف کے اندر 490 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرتو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے ان اسجد علی سبعۃ اعظمین، کہ مجھے حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ 7 اعضاء پر، 7 ہڈیوں پر میں سجدہ کروں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی الجبہۃ، پیشانی پر۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا کہ ناک کے ساتھ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کا اشارہ کیا کہ ہاتھوں پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ لگایا کہ گھٹنوں کے ساتھ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دونوں پاؤں کے پنجوں کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہقی کے اندر روایت ہے کہ جس بندے نے، یا مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی نماز پڑھنے والا ہے، اس نے اگر یہ ناک زمین پر نہیں لگائی تو اس کا سجدہ نہیں ہوا۔ جس طرح ہم نے زمین پر پیشانی لگانی ہے، اسی طرح ہم نے زمین کے ساتھ صف پر جس چیز پر بھی نماز پڑھ رہے ہیں اس ناک کو بھی ٹچ کرنا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بتلاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہاتھ ادھر کندھوں کے برابر ہوتے یا سر کے برابر ہوتے، اور سجدے کی حالت میں یہ ہاتھوں کی انگلیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملی ہوتی، اور ان کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہوتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو کونیاں ہیں یہ نہ رانوں کے ساتھ ٹچ ہوتی تھی، نہ زمین پر بچھی ہوتی تھی، بلکہ یوں کھڑی ہوتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سجدہ فرمایا کرتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 822 ہے اور مسلم شریف کے اندر 493 ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی تم میں سے کوئی ایک سجدہ کرے تو اپنے بازوؤں کو بچھا نہ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ اس طرح زمین پر سجدہ کرتے ہوئے بازوؤں کو بچھا دینا یہ کتے کی طرح بیٹھنے کا مانند ہے۔ کتا جب بیٹھتا ہے تو وہ اپنی اگلے پاؤں اس طرح بچھا کر کے بیٹھتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اس طرح سجدہ کرنے سے منع کیا ہے، بلکہ یہ رانے نہ اپنی یہ بازو کونیاں نہ رانوں کے ساتھ ٹچ ہوں نہ زمین کے ساتھ ٹچ ہوں، بلکہ یوں اٹھی ہوئی ہوں، بغلوں سے جدا ہوں۔ تو کچھ بہنیں اس طرح سجدہ کرتی ہیں کہ زمین کے ساتھ چمٹ جاتی ہیں، سینہ بھی ان کا رانوں کے ساتھ لگ رہا ہوتا ہے، اس طرح بالکل سمٹ کر کے کرتی ہیں، نہیں اس طرح نہیں۔ اور حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب میں نے سجدہ کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کی دونوں ایڑیاں ملی ہوئی تھیں اور پنجے اس طرح تھے دونوں پاؤں کے کہ یہ انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں کی انگلیوں کا۔ تو بعض دفعہ میری بہنیں اور بھائی اس طرح سجدہ کرتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں ان کے پاؤں اٹھ جاتے ہیں، یا پاؤں کو ایک دوسرے کے اوپر ایسے رکھ لیتے ہیں، ایک پاؤں اٹھ جاتا ہے یا دونوں پاؤں، یہ ناجائز ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا۔ تو نہ تو سمٹ کر کے کرنا ہے، نہ اپنے بازوؤں کو ساتھ لگانا ہے، نہ رانوں کے ساتھ لگانا ہے، بلکہ یوں اٹھا کر کے رکھنا ہے، پیٹ کو اپنی رانوں سے جدا کر کے رکھنا ہے۔ کسی کا بڑا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو اس طرح کھل کر کے سجدہ کرنا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان آپ کو سنا دوں، آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا چور جو ہے اسے جانتے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ کون سا ہے سب سے بڑا چور؟ آپ نے فرمایا نماز کا چور ہے۔
تو نماز کا کیسے چور ہو سکتا ہے؟ جو رکوع اور سجدہ میں چوری کرتا ہے، اپنے رکوع اور سجدہ درست طریقے سے نہیں کرتا، تو وہ گویا کہ نماز میں چوری کر رہا ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام سمجھنے کی، سیکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔